أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں اور میرے اسلامی ماں بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب الجلال کے لیے جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے. اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے طاقت سے باہر نہیں ہے. بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام پر جو نیکی اور احسان کے ساتھ قیامت کے دن تک آپ کی پیروی کرتے رہیں. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے اہم عبادت، جن عبادتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جو عبادت کے اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے اور جس کے بارے میں لوگ ظاہری طور پر جان نہیں سکتے ہیں، جسے دلوں کی عبادت یا دلوں کے اعمال میں شمار کیا جاتا ہے، وہ عبادت ہے امید کی عبادت. امید، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگانا، یہ ایک عبادت ہے. اور اسی طریقے سے اس کی جو ضد ہے خوف، وہ بھی عبادت میں سے ہے. لیکن موضوع آج کا صرف امید ہے. دور حاضر میں حالات بہت جلد بدلتے ہیں، عالمی بھی، ملکی بھی، اور اجتماعی زندگی کے بھی، انفرادی زندگی کے بھی. اور ابھی جو موسم ہے بیماریوں کا، بیماریاں بھی ایسی کہ جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہ سکے اور گمان بھی نہ ہو کہ یہ بھی کیا کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا ایسی بھی کوئی کیا بیماری ہوتی ہے. ایسی بیماریوں کے یعنی کہ وقت سے ہم گزر رہے ہیں. اور عموماً بیماری کے دنوں میں، چاہے وہ اپنے نفس میں ہو یا اپنے بچوں میں اور گھر والوں میں کیوں نہ ہو، آدمی کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کھونے لگتا ہے یا اس کی امید کمزور پڑنے لگتی ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اس بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ امید لگائے، شفا کی بھی، بہتری کی بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر پانے کی بھی، ثواب پانے کی بھی، کہ یہ بیماری یا یہ آزمائش جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے، اس پر صبر شاید میرے درجات کو بڑھا دے، اس پر صبر میرے گناہوں کو بخشوا دے، اس پر صبر میرے درجات کو بلند کروا دے، اس پر صبر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب ترین بندے انبیاء کرام کو آزمایا، اور ان کی آزمائشیں جو کہ بیماریوں کے سلسلے میں تھیں کافی طویل تھیں، وہ مہینوں کی نہیں تھی بلکہ سالوں کی تھی، اور انہوں نے ان ساری بیماریوں پر جو جملے کہے وہ بہت ہی مختصر ہیں، وہ جملے نہیں ہیں جو جملے ہم کہتے رہتے ہیں ہر دن، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آزمائشیں بڑی تھیں، اتنی بڑی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ سبحان اللہ نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائی اور اپنا گناہ تسلیم کیا۔ تو عموماً ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید لگانا یہ دل کا عمل ہے، نظر نہیں آتا ہے کسی کو۔ آدمی اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ میں وہ ایک کشمکش اور تذبذب میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ حالات کیا ہیں جو میرے اوپر پے در پے آ رہے ہیں، یہ تکلیفیں کیا ہیں جو ایک بعد دیگرے میرے اوپر آ رہی ہیں، یا مصیبتیں جو تھمنے کا یا رکنے کا نام نہیں لیتی۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، اتنا قریب کہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہماری آواز دوسرے تک، سامع اور مخاطب تک پہنچنے سے کہیں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ بتا دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والے کی دعا کو، پکارنے والے کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے مجھے تو میں سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے فریاد طلب کریں، انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے مدد طلب کریں اور میرے اوپر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، اعتماد اور بھروسہ رکھیں، تاکہ وہ اس آزمائش میں رشد و ہدایت پا جائیں، تاکہ وہ دنیا میں یا ان کے اپنے معاملے میں وہ رہنمائی پالیں، ہدایت کو پالیں، رشد کو پالیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مایوسی کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے، ہنستا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ينظر الى عباده ازیلین قنطین ويعجب من ذلك ان يضحك، کہ جو ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو جب مایوس دیکھتا ہے، افسردہ دیکھتا ہے تو تعجب کرتا ہے، ہنستا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب جو کہ ہنستا ہے، تعجب کرتا ہے، مسکراتا ہے، کیا ایسا رب ہمیں یوں ہی تکلیفوں میں چھوڑ دے گا، آنسوؤں میں یوں ہی رہنے دے گا، مصیبتوں میں یوں ہی چلنے دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ ہمارا رب صرف تلواروں والا، تیروں والا، خون والا یا خونی زبان والا، خونی آنکھوں والا ہرگز نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل، کہ اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے۔ اسمع و ارا، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں اترتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں۔ ایسا رب جو ہنستا ہو، ایسا رب جو بندے کی مایوسی کو نہیں چاہتا ہو، بندے کی توبہ کو پسند کرتا ہو، بندے کا اس کی طرف رجوع کرنا اس کو پسند ہو، کیا وہ رب اور ایسے رب سے کوئی بندہ مایوس ہو سکتا ہے یا اس سے امید اپنی یا پھر ڈھارس کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو مایوس ہونے نہیں دیتے ہیں۔ جب بندوں کی مایوسی حد کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں۔ جب بندوں کی مایوسی آخری کنارے کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس مصیبت کی رسی کو توڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کی مایوسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں میرے بندے کے میرے ساتھ گمان کے پاس ہوں، امید کے پاس ہوں، کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسے امید لگاتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو دل کا عمل ہے اس عمل کو کرتے رہیں،
اس عمل کو اپنائیں اور اس عمل کو مضبوط کریں اور اس سلسلے میں مایوسی یا نا امیدی کا شکار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بندے جو بندے کے اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کی صفات بیان کی ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا فی سبیل اللہ وجاہدوا فی سبیل اللہ وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، جدوجہد بھی کی اور ہجرت بھی کی، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید ایسے ہی لوگوں کو ہوتی ہے جو ایمان والے ہوں۔ بنیادی طور پر صحیح عقیدہ یا ایمان کی پختگی یہ آدمی کی امید میں اضافہ کرتی ہے کہ جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا ہی بھروسہ ہوتا ہے اور اس کی اتنی ہی امید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید لگانے والوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ آدمی، کیا وہ شخص جو رات بھر تہجد میں قیام میں کھڑا رہتا ہو، رات بھر عبادت کرتا رہتا ہو، قانت آناء الليل ساجدا وقائما، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں جو رات گزارتا ہو، اللہ تعالیٰ کی امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، تو کیا یہ اور اس کے خلاف کے لوگ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کی وہ جو آیت ہے وہ مشہور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجیے کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور آخرت کے ثواب کی امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کو علم سے تعبیر کیا ہے کہ ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے، آخرت کے ثواب کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں اس کا علم ہے، اور یہ علم والا اور اس کے برخلاف جو آدمی ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً ان بیماریوں میں یا ان پریشانیوں میں آدمی کی نیند اڑا دیتا ہے۔ اللہ تبارک یعنی کہ کبھی اسے نیند نہیں آتی ہے پریشانی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید نہ چھوڑے، غمگین نہ ہو، وقت کو اپنے قریب پھٹکنے نہ دے، بلکہ یہی وقت ہوتا ہے کہ وہ اس آیت پر عمل کر لے، کہ وہ اس آیت پر عمل کر لے، رات میں وہ تہجد پڑھ لے، قیام کر لے، یہ نہ سوچے کہ کیا میں بیماری کی وجہ سے ہی پڑھ رہا ہوں، یہ بھی نہ سوچے کہ مجبوری آ گئی ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں، ایسا نہ سوچے، اس لیے کہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیماری کی عبادت کی وجہ سے آپ کو اپنے قریب کر لے اور آپ کو اس عبادت کی لذت معلوم ہو جائے، اس عبادت کی مٹھاس معلوم ہو جائے اور پھر تہجد گزار ہی بن جائے، چہرے کا نور مل جائے، دل کا سکون مل جائے اور آدمی کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور کتنے فوائد جو قیام اللیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے سلسلے میں، جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں بیان کیے ہیں، وہ سارے فوائد اس کو مل جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید لگاتے ہیں، ان کی صفات کو گراتے ہوئے فرمایا کہ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انہیں ہم نے جو دیا ہے اس میں سے وہ چھپ کر اور کھل کر، یعنی کبھی علانیہ اور کبھی پوشیدہ خرچ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یرجون تجارۃ لن تبور، یہی لوگ امید کرنے والے ہیں، یہی لوگ امید والے ہیں ایسی تجارت کی امید ہے جس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے، لاس نہیں ہے، ایسی تجارت کی یہ امید کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو عموماً اللہ تعالیٰ سے امید
کرنے والوں کی یا اللہ تعالیٰ سے امید چاہیے تو ان صفات کو اختیار کریں کہ آدمی آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی مایوسی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ بڑی مصیبت سے کم نہیں کہ رمضان سے رمضان گھر میں قرآن کھلتا ہے، رمضان سے رمضان ہی ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا دیدار کرتے ہیں یا اس میں سے کچھ آیتیں پڑھتے ہیں۔ کتنے دن نہیں بلکہ مہینے گزر جاتے ہیں اور ہم میں سے کوئی آدمی قرآن کو کھولتا نہیں ہے، قرآن کو دیکھتا نہیں ہے، اسے سنتا نہیں ہے، اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ رمضان سے قبل قرآن کی دھول کو، اس کے غبار کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یاد آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یعنی اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے، اس لیے کہ رسولوں کی شکایت میں سے ایک شکایت قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کہ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن نہ پڑھنا، اس میں غور و فکر نہ کرنا، یہ دلوں کے بند ہونے کا، دلوں کی تنگی کا سبب ہے۔ اور اللہ نے کہا فلا يتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو كان من عند غير الله، اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف کو پاتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے زمین کی ساری نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا کیا، جس کے رحم و کرم کا، جس کے انعامات اور اکرامات کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے کہ ان کے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ الصلاۃ کہا دوسری صفت کے طور پر کہ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، سری طور پر، علنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو صفات بتائی گئی ہیں قرآن مجید کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر شفا کہا ہے، دلی بیماریوں کے لیے شفا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی شفا کہا ہے، عام لوگوں کے لیے بھی شفا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں ایسی آیتیں نازل کر رہے ہیں کہ جس میں رحمت ہے، شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آئی ہے جس میں دلوں کی بیماریوں کے، دلوں کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ اور یہ دلوں کی بیماریوں میں جیسے دل کے عمل کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ویسے ہی دل کی بیماریوں میں کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، اور دوسری طرف دل کی وہ بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچائے، وہ بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، چاہے وہ شکوک و شبہات کی ہو، ایمان کے سلسلے میں ہو، یا کفر و الحاد کے سلسلے میں ہو، یا عمومی طور پر جو حرکت قلب بند ہونے کی بیماریاں ہیں۔ قرآن ہر ایک کے لیے شفا ہے، آدمی کو چاہیے کہ شفا کی نیت سے وہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ہر آیت میں شفا رکھی ہے، اور قرآن کی کوئی آیت جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہی آیت پڑھنا چاہیے، دوسری آیت نہیں، سوائے ان صورتوں کے لیے، ان آیتوں کے جس کے بارے میں خود نبی نے کہا ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسی آیتیں نہیں ہیں۔ جیسے معوذتین کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر بد اور جادو کے سلسلے میں شفا قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں جو اپنے نوازوں کو آپ پناہ میں دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی شیطان کے شر سے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ لیکن عموماً آدمی کو چاہیے کہ وہ یا تو قرآن سننے کا اہتمام کرے یا قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے اور نمازوں کی پابندی کرے۔ چوتھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کرتے ہیں، وہ نوجوان مرض الموت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیف تجد قلبک، کہ تو اپنے آپ کو اپنا دل کیسا پاتا ہے، یعنی کہ تیرے دل کا حال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ وارجو رحمتہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، انی اخاف ذنوبی وارجو رحمتہ، کہ میں میرے گناہوں سے ڈر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی مجھے امید بھی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے، لیکن مجھے اپنے گناہوں اور گناہوں کی سزا کا ڈر بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا تھا کہ لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف،
ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ جو آدمی ایسی حالت میں، ایسے موقع پر، ایسی حالت میں اللہ تعالی جو آدمی ایسی حالت میں اپنے دل کا حال یہ کر لے، یعنی کہ جس کے دل میں یہ دونوں چیزیں ایسے موقع پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی امید عطا ہی کر دیتا ہے، اور جس سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا ہی لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو امید لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ امید والی چیز اس کو دے دیتا ہے، اور جو خوف یا پھر جس چیز کا اسے خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف سے اس کو امن دے دیتا ہے۔ تو مرض الموت، آخری حالت، عمر دراز لوگ، عمر رسیدہ لوگ، یا وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسی آزمائشیں لاحق ہوئی کہ وہ لگاتار ہیں اور وہ ان بیماریوں نے یا ان حالتوں نے، ان حادثات نے انہیں بوڑھا کر دیا ہے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ جو ہے اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس اس حالت میں آیا کہ زمین بھر کر گناہ لے کر آیا ہے لیکن میرے ساتھ تو شرک نہیں کرتا تھا، تو میں زمین بھر کر تیرے پاس بخشش لے کر کے آؤں گا، تیرے پاس بخشش لے کر کے آؤں گا۔ اسی طریقے سے اسی حدیث کا یہ جملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تجھ سے گناہ ہو جائے اور تو میرے پاس آ کر کے مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے، تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں پرواہ نہیں کروں گا، میں پرواہ نہیں کروں گا کب تک؟ جب تک کہ وہ آدمی شرک نہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اسی حدیث کا ایک اور جملہ کہ انک ما ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے ابن آدم، تو جتنا مجھ سے دعا کرے گا، تو جتنی مجھ سے امید لگائے گا، میں تیرے گناہوں کو بخشتا جاؤں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، جو امید ہے یہ دل کا عمل ہے، لیکن وہ عمل کچھ تقاضے اس کے اپنے ہیں، وہ عمل کچھ اعمال کو واجب کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا ہے، استغفار ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں کرتے ہوئے آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو بھر لائے گا، اس کی امید کو پورا کرے گا، اور جس چیز کا اسے خوف ہے اس خوف کی چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو امن دے گا، بچائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں اس میں جو بہت ہی وزنی ہو، بھاری ہو، مشکل ہو۔ دعا ہے، استغفار ہے، اور شرک نہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں نہ پیسہ مانگتی ہیں، نہ ہی آپ کا زیادہ وقت مانگتی ہیں، اور نہ ہی کوئی جگہ مانگتی ہے۔ کوئی جگہ بھی یہ چیزیں نہیں مانگتی ہے کہ کسی جگہ پر ہی یہ عمل کیا جائے گا تو عمل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دعا آدمی رات و دن کے اوقات میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، بازار میں، گھر میں، کہیں بھی کر سکتا ہے۔ پاک جگہیں جتنی بھی ہیں، زمین ساری کی ساری پاک ہے، قبرستان اور حمام کے سوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، حتیٰ کہ یعنی قبرستان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قبرستان میں دعا کرنا منع ہے، نہیں۔ قبرستان میں اردو سے جا کر کے مانگنا منع ہے، قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، باقی دعا تو وہاں بھی کی جا سکتی ہے، دعا تو وہاں بھی کی جا سکتی ہے۔ زمین ساری کی ساری پاک ہے، آدمی دعا کہیں بھی کر سکتا ہے، استغفار کہیں بھی کر سکتا ہے، اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ نجات کے سلسلے میں سب سے زیادہ امید افزا چیز ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں کر لے، انجام دے لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امید کو اوپر لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ایمان میں اضافہ کرنے والے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ کو روزگار نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو چکا دے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو صاحب اولاد بنائے۔ دنیا میں مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی مدد کرنے والوں کو پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ کے حالات کو سدھار دے۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، مکر کرنے والوں کے مکر سے، دشمنوں کی دشمنی سے، ان کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ قولوا هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا۔